میں آج گورنمنٹ پرائمری اسکول رنگولہ میں جو ویڈیوگرافی انجینئر راجہ شکیل نے بنائی ہے اس میں انہوں نے کچھ آدھی انفارمیشن وہاں پر چڑھائی ہے اور غلط انفارمیشن جو ہے میرے خلاف وہاں پر بیان کی ہے. میں اسی کا آپ کو جواب دوں گا، اور کیونکہ انہوں نے پورے سوشل میڈیا پہ میری عزت کے اوپر حملہ کیا ہے اس لیے مجھے یہ جواب دینا جو ہے ضروری ہے، اور میری بات سن کر آپ لوگ جو ہیں خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم غلط ہیں یا کہ وہ غلط ہیں. تو یہ اصل میں بات جو ہے آج سے 4-5 دن پہلے کی ہے. 3 تاریخ کو محمد سلیم نوٹاس سے جو ہے 8-10 لوگوں کو لے کر ہمارے سکول میں آتے ہیں، اور وہاں پر وہ سکول کے پریمیسز میں آ کر ویڈیوگرافی کرتے ہیں، سپیچز کرتے ہیں، جس سے کافی ڈسٹربنس ہونے لگی اندر کلاسز میں. تو چونکہ ہمیں پچھلے سال ہمارے وردی سی او صاحب نے یہ ڈائریکشنز دی ہے کہ سکول کے پریمیسز کو میں کسی بھی اناتھرائزڈ پرسن کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہ وہاں پر ویڈیوگرافی یا کوئی بھی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا ہے. تو اسی کو فالو کرتے ہوئے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں پر ایسا نہیں کریے. اس کے اوپر کافی وہاں پر انہوں نے اس وقت بھی کافی ہنگامہ کیا، جس کی میں نے ایس ایچ او صاحب کو واٹس ایپ پہ اپلیکیشن بھی وہاں پر دی تھی. تو اس کے بعد آج میں پھر سے تقریباً 12 بجے سے پہلے مجھے گھر سے فون آتا ہے کہ گھر میں کوئی ایمرجنسی کریٹ ہو گئی ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا ہے. تو اس کے لیے میں نے آن لائن سیکنڈ ہاف لیو ڈالی، کیونکہ آج کل جو ہے پورٹل کے اوپر ہم لیو ڈالتے ہیں. تو میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو بولا کہ میں نے لیو ڈالی ہے اور مجھے گھر میں کوئی ایمرجنسی کریٹ ہو گئی ہے اور میں گھر جا رہا ہوں، تو آپ تھوڑا دیکھ لینا. تو میں نکلا، تو میں نیچے کے لیے آ رہا تھا، تو میں دیکھتا ہوں نیچے سے ایک ریڈ کلر کی گاڑی اور ان کے ساتھ ایک جنگا. تو انہوں نے گاڑی روکی، اور گاڑی روک کر مجھ سے وہاں پر وہ پوچھنے لگے کہ ہاں بھائی آپ کہاں جا رہے ہو. تو میں نے کہا میں ایسے کوئی مجبوری ہے. نہیں جی آپ ایسے کیسے گھر جا سکتے ہو، آپ اناتھرائزڈ کیسے جا سکتے ہو. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ صاحب آپ کون لوگ ہیں، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں. نہیں جی ہم پتہ نہیں عام آدمی پارٹی کے پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تو وہ 4 لوگ تھے ان کے ساتھ. تو ایک جنگا بھی تھا، انہوں نے جنگا آگے رکھا میری گاڑی کو، اور میرا راستہ بھی وہاں پر روکا انہوں نے. تو اس کے بعد انہوں نے سی او صاحب کو، زیڈ او صاحب کو بھی فون کیا میرے سامنے ہی کہ یہ جی ٹیچر ہے کوئی، یہ یہاں سکول سے جو ہے ابسنٹ ہے. تو حالانکہ مجھے پتا بھی تھا کہ انہوں نے زیڈ او صاحب کو بھی اور سی او صاحب کو بھی فون کیا. تو اگر مجھے گھر میں کوئی مجبوری نہیں ہوتی تو میں اسی وقت واپس سکول جاتا اور اپنے آپ کو بچا لیتا. لیکن میں نے لیو بھی رکھی تھی، اور میں کچھ ان اوائڈیبل سرکمسٹینسز تھے، تو جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے ضروری اس وقت وہاں سے نکلنا تھا. اور میں نے کوشش یہ رکھی تھی کہ اگر مسئلہ تھوڑا پہلے ہی حل ہو گیا تو میں واپس سکول آؤں گا، لیکن پھر بھی میں نے لیو رکھی تھی، سیکنڈ ہاف ڈے لیو. تو اس طرح سے پھر انہوں نے کافی میرے ساتھ وہاں پر بدتمیزی کے راستے میں پھر وہ ٹیچروں کے خلاف بھی پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگے. اور اس کے بعد پھر جا کر انہوں نے سکول میں میرے خلاف، خاص کر اس نے راجہ شکیل نے اور دوسروں نے وہاں پر میرے خلاف ایلیگیشنز لگائے اور فالس ایلیگیشن لگائے. اور ہیڈ ماسٹر کو بھی انہوں نے شاید اس سے پہلے ڈرایا دھمکایا ہے، لیکن اس کی ویڈیوگرافی نہیں ہے. تو جو میرے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے اس کی بھی انہوں نے ویڈیوگرافی بنائی ہے، لیکن وہ انہوں نے سوشل میڈیا پر نہیں چڑھائی ہے. تو وہ اس لیے انہوں نے شاید نہیں چڑھائی ہے کیونکہ ان کو وہاں پر یہ محسوس ہوا کہ ہم سے ہی شاید غلطی ہو گئی. تو یہی بات ہے. تو آپ لوگ جو ہیں، اچھا یہ جو آج کا ایپیسوڈ ہے، آپ وہاں کر کے جو پیرنٹس ہیں آپ ان سے اس وقت بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے 12 بجے تک اپنے جو میرے کلاسز تھی، جو میں نے بچوں کو پڑھانا تھا، وہ میں نے پڑھا کر ان کو پوری طرح سے ہوم ورک دے کر پورا جو میں نے اپنا کام کرنا تھا وہ کر کے میں وہاں سے نکلا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں سکول میں گیا اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جانے کے بعد ہی فوراً میں واپس وہاں سے چوری کر کے بھاگ گیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر میں نے چوری کر کے بھاگنا ہوتا پھر میں ان کے سامنے ہی کیوں وہاں سے نکلتا. تو میں تو پھر ان کے سامنے واپس جاتا اپنے آپ کو سبق. لیکن جب مجھے ایسی مجبوری تھی کہ میں وہاں واپس نہیں جا پایا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کو میں نہیں جانتا ہوں یہ کون تھے. صرف ایک راجہ شکیل کو میں جانتا تھا اور سلیم کو میں جانتا تھا جو اس کے ساتھ آگے تھا. اور ان کے ساتھ جو کیمرہ مین تھا اس نے مجھے دھکے بھی وہاں پر دیے اور اس نے میری گاڑی کو بند کیا. وہ کہنے لگا کہ اس کو یہاں سے بھاگنے نہیں دینا ہے اور ہم نے پولیس کو یہاں بلانا ہے اور اس کو یہاں پہ پکڑوانا ہے ہمیں. تو یہ ان کی پلاننگ تھی. تو مجھے اصل میں یہ سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے میں سی او صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں, زیڈ او صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس ہفتے میں میرے اوپر وہاں سکول میں یہ دوسرا حملہ ہے. تو کیونکہ ہم گورنمنٹ امپلائی ہیں تو ہم کیونکہ پولیٹیشنز نہیں ہیں کہ ہم ایسے روز روز ان کنٹروورسیز میں پڑتے رہیں. تو میری گزارش ہے کہ مجھے وہاں سے جو ہے ٹرانسفر کر کے کسی دوسرے سکول میں لگائیں. اس سے پہلے انہوں نے میرے اوپر یہ بھی ایلیگیشنز لگایا ہے کہ یہ جی صرف اربن ایریاز میں ڈیوٹی کرتا ہے, جبکہ پورے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میرا ریکارڈ ہے, موجود ہے کہ میں نے آج تک جو بھی ڈیوٹی کی ہے میں نے فار فلنگ ایریاز میں ڈیوٹی کی ہے. جیسے کہ ہائر سیکنڈری اسکول ناندنا میں نے ڈیوٹی کی ہے, مڈل اسکول زنہیری میں نے ڈیوٹی کی ہے. تو یہ فالس ایلیگیشنز لگاتے ہیں ہمارے اوپر. تو اور روز روز وہاں پر کنٹروورسی ہوتی ہے سکول میں. تو باقی میں پڑھاتا ہوں یا نہیں پڑھاتا ہوں, تو میری جو بھی اس وقت سننے والے ہیں یا کوئی بھی این جی اوز ہیں وہ آ کے تھوڑا لوگوں سے پوچھیں کہ ہم کس ٹائپ کی ڈیوٹی کرتے ہیں, یا جو بھی ہمارے ڈی ڈی او رہے ہیں, ایچ او آئیز رہے ہیں, فارمر پریزنٹ جو بھی ہیں, آپ ان سے بھی ہماری ڈیوٹی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو باقی میں زیادہ صفائی نہیں دے سکتا ہوں. تو السلام علیکم.